الطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبهم أجمعين لعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ تمام مومنین سے التماس ہے کہ جملہ مرحومین مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کہ جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص جمیل اختر صدیقی صاحب کی اہلیہ مرحومہ مجاور حسین صدیقی مرحوم، ان کی اہلیہ خلیفہ کرم حسین صدیقی مرحوم اور ان کی اہلیہ خلیل اختر صدیقی مرحوم، غلام حسین صدیقی مرحوم اور اہلیہ مرحومہ اخلاق حیدر صدیقی، سب کی ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ خلقتم میسرین، کہ تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے خلق کیے گئے ہو، دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو، ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو، اور مومن سے بڑھ کر دوسرے کے لیے کوئی بھی آسانیاں پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ موضوع اور مناسب نہیں کہ آپ اطمینان سے تشریف فرماؤ اور ایک بڑی تعداد میں مومنین دروازے پہ کھڑے دیکھ رہے ہوں کہ کوئی جگہ مل جائے بیٹھنے کے لیے۔ اگرچہ زحمت تو ہے لیکن اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بڑھے تو بچنوں کے لیے جگہ بن جائے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سلامت رہیں۔ آج کی شب کی مجلس مخصوص ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور مجھ سے جو خواہش کی گئی اور مجھ سے کہا گیا میں اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں اور اس آیہ مجیدہ کے تناظر میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے متعلق کچھ عرض کروں۔ وقت محدود ہے اور گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع ہوئی اور بعد میں پڑھنے والے افراد بھی موجود ہیں، اس لیے کسی حد تک آج اور پھر موقع ملے گا تو کل آپ کی خدمت میں اپنے بیانات کو آگے بڑھائیں گے۔ تمہیداً چند جملے عرض کروں تاکہ اس بی بی کی عظمت کے لیے ایک تمہید استوار ہو جائے اور پتہ چلے کہ مقام خدیجہ خدا کی نگاہ میں کیا ہے، شرف جناب خدیجہ، عظمت جناب خدیجہ، تہذیب انسانی پر اس بیوی کے جو احسانات ہیں اور تہذیب بشر پر اس بیوی کے جو
احسانات ہیں، اثرات ہیں، وہ بجائے خود آپ کی شخصیت ہمگیر شخصیت ہے، آپ کی شخصیت باعظمت ترین شخصیت ہے. کسی بھی دوسری خاتون کے ساتھ اس مخدرہ اور اس معظمہ کا تقابل کرنا ممکن نہیں ہے. حتیٰ وہ پیغمبر گرامی اسلام کی ازواج ہو نہ، باقی تمام ازواج مل کر جناب خدیجہ کے شرف کا عشر عشیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں. اس لیے کہ باقی جو ختمی مرتبت نے شادیاں کی ان کا فلسفہ الگ ہے، اور جو جناب خدیجہ کے ساتھ عقد فرمایا اس کا فلسفہ سرے سے الگ ہے. ختمی مرتبت نے جناب خدیجہ کی حیات طیبہ میں قطعی طور پر کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کوئی بھی دوسرا عقد نہیں کیا، اور آپ کی رحلت کے بعد جتنا عرصہ جناب خدیجہ کم از کم 26 سال ختمی مرتبت کے ہمراہ رہیں. 28 برس کی عمر میں اس مخدرہ کی پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ شادی ہوئی. 28 برس کی تھیں جب پیغمبر کے گھر آئیں، پھر مسلسل 26 سے 27 سال پیغمبر کے ہمراہ رہیں. ان 26 سے 27 سالوں میں ختمی مرتبت نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا. آپ کی رحلت کا کافی وقت گزرنے کے بعد پھر جب کہ پیغمبر گرامی اسلام کا بڑھاپا ہے، آپ کی زندگی آخری 9-10 سال ہیں، 53 سال سے لے کر 63 سال یعنی جوانی میں ختمی مرتبت میں صرف جناب خدیجہ کے ساتھ عقد کیا. پھر بڑھاپے میں یہ سارے عقد کیے. فرق یہ تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام اپنی حیات طیبہ میں اگرچہ آپ نے 11 شادیاں کی، لیکن دلہا بن کر صرف جناب خدیجہ کے گھر گئے. یہ شرف جناب خدیجہ کا ہے، یہ اعزاز جناب خدیجہ کا ہے. باقی ازواج کو خود آپ کے گھر لایا گیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور سرے سے انفرادیت الگ ہے. سرے سے ہم تقابل نہیں کر سکتے بحیثیت زوجہ، اس لیے کہ ختمی مرتبت نے کس قصد سے اور کس ارادے سے جناب خدیجہ کے ساتھ عقد کیا اور کس ارادے سے دیگر ازواج کے ساتھ پیغمبر کی شادی ہوئی، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے. ایسا نہیں کہ جس طرح سے ہم اصحاب میں کہنا شروع کر دیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہیں، پھر ازواج میں کہنا شروع کر دیں. نہ، زمین و آسمان کے فرق ہیں، زمین و آسمان کے فاصلے. ازواج کی کیا بات کی جائے، اصحاب کی کیا بات کی جائے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو برابر نہیں رکھا. کوئی سے دو نبی آپس میں برابری کی منزل پر نہیں ہیں. یہ قرآن فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے بعض رسولوں کو بعض دوسرے رسولوں پر فضیلت عطا کی، شرف عطا کیا. نہ کوئی دو انسان برابر ہے، نہ کوئی دو نبی برابر ہے، نہ کوئی دو رسول برابر ہے، نہ دو کوئی صحابی برابر ہے. اسی طرح سے ازواج میں بھی برابری نہیں ہے. باقی 10 ازواج مل کر جناب خدیجہ کے شرف کا سرے سے کوئی تقابل ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے جو باقی خواتین کے ساتھ عقد کیا، غرض الگ تھی، مقصد الگ تھا. جناب خدیجہ کے ساتھ جو عقد کیا اس کا مقصد الگ تھا. فرق کیا تھا، ابھی میں اس کی طرف اشارہ کروں. پیغمبر گرامی اسلام کو اب اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو شاید پیغمبر کوئی سی دوسری شادی نہ کرتے یا ایک آدھ پر اکتفا کر لیتے. کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، دین جس طرح سے مردوں کے لیے ہے اسی طرح سے خواتین کے لیے. اور دین کے اندر جو جہتیں ہیں، اگر آپ صرف فقہ اٹھائیں، علم فقہ میں، احکام میں، یہ 56 کتابوں کا مجموعہ ہے. حلال و حرام اور علم فقہ، احکام کا علم طہارت سے شروع ہوتا ہے، دیات تک جاتا ہے. یہ 56 کتابیں، اس میں مردوں کے احکام الگ ہیں، خواتین کے احکام الگ ہیں. خصوصاً کتاب الطہارہ، چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، وقت محدود ہے اور گفتگو تاخیر سے شروع، اس لیے میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں. یہ جو کتاب الطہارہ ہے، اس کے علاوہ جو باقی نماز کے مسائل ہیں، اس میں خواتین کے مسائل الگ ہیں، ان کی نوعیت الگ ہے. اور اس کی تعداد 10 نہیں ہے، 20 نہیں ہے، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں یہ مسائل ہیں. یہ مسائل اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ ہیں، مشکل بھی ہیں، پیچیدہ بھی ہیں. ان کا فہم خود اگر ہمیں سمجھنا پڑ جائے یہ مسائل، آپ کی میں بات عرض کروں، میں خود طالب علم ہوں، کئی سال دینی مدارس میں رہا، سیکھا. اور ہمیں جب ہمارے استاد خواتین کے مسائل پڑھاتے تھے
چونکہ فقہ میں یہ تمام ابواب پڑھائے جاتے ہیں، لیکن سب سے مشکل مسئلہ ہمارے لیے، یہ چیزیں ہمارے سر سے گزر جاتی تھی، نہیں سمجھ میں آتی تھی، پھر بہت دقت چاہیے، چونکہ یہ ہم سے متعلق نہیں ہے، یہ مسائل خاص ہیں خواتین کے ساتھ، حتیٰ میں ممبر پر بیٹھ کر ان سے متعلق اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ خواتین، ان کی طہارت سے متعلق، ان سے دیگر مسائل بہت بڑی تعداد میں ایک ذخیرہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دین کے یہ مسائل ختمی مرتبت، جبکہ دین کو مکمل کرنا ہے، اسلام کے تمام شعبوں کو، پہلوؤں کو امت کے فرد فرد تک منتقل کرنے، اور دین صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، تو اب یہ مسائل جو خواتین کے ساتھ خاص ہے اور ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، اصلاً سرے سے طہارت اور نجاست کے یہ مسائل واجب ہیں، لازم ہے ان کا سیکھنا، یہ دین کا جزو ہے، دین کا حصہ ہے، تو خواتین تک ختمی مرتبت یہ مسائل کیسے پہنچائیں؟ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ ختمی مرتبت صحابہ کرام سے فرمائیں کہ اب آپ لوگ کی کلاس ختم ہو گئی، آپ کا درس ختم ہو گیا، گھروں میں تشریف لے جائیے اور اپنی خواتین کو بھیج دیجیے کہ میں انہیں پڑھاؤں، سکھاؤں۔ اس میں اخلاقی اعتبار سے بہت زیادہ مسائل ہیں، اس وجہ سے آپ خود واضح ہیں، اس چیز کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ختمی مرتبہ یہ اختیار کریں کہ خواتین کو الگ الگ وہ ان کے مخصوص مسائل، یہ تہذیب اسلامی کے خلاف ہے، تہذیب دین کے خلاف ہے، تہذیب انسانی کے خلاف ہے۔ دوسری طرف ختمی مرتبہ یہ مسائل اگر خود چلیں خواتین سے نہ کہیں تو صحابہ سے کہیں چلیں آپ نے اپنے مسائل سن لیے، اب آپ خواتین سے متعلق مسائل سنیں، انہیں سمجھیں اور جا کے اپنے گھر کی خواتین تک پہنچائیں، یہ اس سے زیادہ مشکل کام تھا۔ یعنی صحابہ کرام، اب دیکھیں اس محفل میں، اس مجلس میں بچے موجود ہیں، جوان موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، شاید اس محفل میں کوئی ایسا جوان ہوگا، ایسا بزرگ ہوگا جو 10-12 جماعتیں پاس نہ ہو، مثلاً کسی نے حتیٰ پی ایچ ڈی ڈاکٹر موجود ہوں گے، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں، شاید کم از کم سے پوری محفل میں شاید ایک فرد بھی آپ کو نہ ملے کہ جس نے 10 جماعتیں نہ پڑھی ہوں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیے صدر اسلام میں، کہ جہاں پر 60-70 سال کے 80 سال کے زنگ آلود چہرے جو پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، نہ وہاں پہ سکول ہیں، نہ کالج ہیں، نہ یونیورسٹیاں ہیں، یہ غیر متمدن، غیر مہذب، غیر مثقف افراد جو ختمی مرتبت کے اخلاق سے متاثر ہو کر دین کے قریب آ رہے ہیں، ان کے ذہنوں تک دین کے معارف پہنچانا، اس لیے پیغمبر گرامی اسلام مسلسل آپ دیکھیں تو آپ کے ہاں مثالوں کی کثرت ہے۔ پیغمبر مشکل مفاہیم کو، دین کی تعلیمات کو مثالوں کے ذریعے سے ان کے ذہنوں تک منتقل کرتے تھے تاکہ بات ان کے لیے قابل فہم بن جائے۔ اس کے باوجود کہ ختمی مرتبہ طویل گفتگو کرتے تھے، اسے ابو ہریرہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو درج کیا۔ ابو ہریرہ نے روایت کی کہ صلی بنا رسول اللہ الفجر، رسول خدا نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، ممبر پر بیٹھے، فخطبنا، ہمیں خطبہ دیا، حتی ہنا فی الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، نزل فصلی، پیغمبر نیچے اترے، نماز پڑھی، ثم صعد المنبر، دوبارہ ممبر پر چلے گئے، فاخبرنا بما کان وما هو یکون، اور پھر ہمیں غیب کی خبریں دیتے رہے اور آخرت کے حالات بتاتے رہے، مسلسل ہمیں سکھاتے رہے۔ اتنے طویل درس ختمی مرتبت کے جو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتے تھے، کبھی پورا دن، کبھی آدھا دن بھی گزر جاتا تھا ان کو سکھانے کے لیے، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے جب یہ شاگرد اٹھ کر باہر جاتے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہتے تھے کہ ماذا قال آنفا، ابھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے، ابھی محمد مصطفیٰ کیا فرما رہے تھے۔ تو روزمرہ کی وہ باتیں جو خود ان سے متعلق ہے، مردوں کے احکام ختمی مرتبہ مثالوں کے ذریعے انہیں پہنچا رہے اور ان تک بات نہیں پہنچ رہی، اور باہر نکل کر دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے تھے، اور جو دوسرا بتانے بھی لگتا تھا اس میں اشتباہ کرتا تھا، غلطی کرتا تھا۔ اب بتائیں کہ ان حالات میں ایسے احکام جو خاص ہیں خواتین کے ساتھ، یہ مردوں کو سرے سے سمجھانا ایک مشکل مرحلہ تھا، اور اگر سمجھا بھی دے تو خود تہذیب سے خلاف ہے کہ وہ کس طرح سے پیغمبر ان کے سامنے ان مسائل کی جزیات کو بیان کریں اور پھر وہ آگے چل کے بیان کریں۔ لا محالہ ختمی مرتبت کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کہ ختمی مرتبت عقد کریں، نکاح کریں، اور خواتین کو ہر قبیلے سے خواتین کو اپنا محرم بنائیں، اور جب وہ ختمی مرتبت کی محرم بن جائیں تو پیغمبر گرامی اسلام ان خواتین کو دین کی مخصوص احکام تعلیم دے، اور یہ خواتین مخصوص احکام دین کے طہارت و نجاست کے سیکھیں، اور پھر جا کر اپنے اپنے قبیلوں میں باقی خواتین کو یہ احکام سکھائیں۔ تو دین کا ایک خاص حصہ اس کے ابلاغ کے لیے یہ حکمت تھی کہ ختمی مرتبت نے مختلف قبیلوں سے خواتین کا انتخاب کیا، ان میں سے کسی ایک خاتون کو بھی اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ختمی مرتبت نے منتخب نہیں کیا، اس لیے آپ
آپ دیکھ لیجئے ختمی مرتبت کی 10 ازواج میں سے کون سی زوجہ ہے جن سے نسل چلی ہے؟ صرف ایک آپ کی کنیز ہیں، جناب ماریہ قبطیہ۔ ان کی نسل سے، ان کی اولاد سے جناب ابراہیم پیدا ہوئے، لیکن وہ بھی ایک مقصد کو سمجھانا تھا، ایک چیز کو ابلاغ کرنا تھا، ایک حقیقت کو پہنچانا تھا۔ اس لیے کہ آپ کے فرزند جناب ابراہیم 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، 18 مہینے کی عمر میں وفات ہوئی، اور جناب ابراہیم ہم سن اور ہم سال تھے حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے۔ تو ایک زانو پر حسین ابن علی تشریف فرما تھے، دوسرے زانو پر جناب ابراہیم جو ختمی مرتبت کے فرزند تھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے میں جبرائیل آئے اور خدا نے جناب جبریل کو بھیجا، اور جبریل آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پروردگار آپ کو اختیار دے رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے، دوسرے کو واپس بھیج دیجئے۔ تو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین ابن علی پر صدقہ قرار دیتا ہوں۔ ایک طرف شرف حسین ابن علی کو بیان کرنا ہے، دوسری طرف اس سے بھی اہم ترین پہلو کہ خود ختمی مرتبت جناب ابراہیم کی زندگی کے آخری دن ہیں، ان کا 17واں کے مہینے کا آخری حصہ کہہ لیجیے، 18ویں مہینے کا نقطہ آغاز ہے۔ اس مرحلے پر ختمی مرتبت مباہلہ کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور مباہلہ میں جب حسین ابن علی کے جو ابراہیم کے ہم سن ہیں، ہم سال ہیں، دونوں سن و سال کے ساتھ برابری کی منزل پر ہیں، اگر ختمی مرتبت حسین کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر ابراہیم کو لے کے چلے جائیں، لیکن نہ، حسین کو لے کے جا رہے ہیں، ابراہیم کو گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس سے پیغمبر گرامی اسلام یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ میں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنے گھر میں سے کسی کو نہیں لیا ہے۔ یہ مباہلہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ مباہلہ کذب اور صدق کی جنگ ہے۔ اس جنگ کی شانیت کے لیے صرف فاطمہ جا سکتی ہے یا فاطمہ زہرا کی اولاد جا سکتی ہے، اور دیگر چند پہلو ہیں جو اس وقت میرے مد نظر نہیں ہیں، لیکن باقی کسی بھی زوجہ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ مشیت پروردگار تھی کہ اللہ نے جناب خدیجہ کبریٰ کو ام الائمہ قرار دیا۔ پیغمبر اکرام اسلام کی جتنی نسل ہے جناب خدیجہ سے چلی ہے۔ 3 فرزند ہیں، طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم۔ ان میں سے ابراہیم سے متعلق میں نے بتایا، اس کے علاوہ 3 فرزند طیب ہیں، طاہر ہیں، قاسم ہیں۔ یہ جناب خدیجہ کے بطن سے دنیا میں آئے، اور اس کے بعد پھر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ بس تمہیدی جملہ عرض کروں، اور خدا نے کس حکمت کے ساتھ جناب خدیجہ کے شرف کی طرف اشارہ کیا، اگرچہ سفر کی تکان ہے، میں اس لائق نہیں تھا کہ کچھ بیان کر سکوں، لیکن کوشش کروں گا کہ چند جملے عظمت خدیجہ سے متعلق عرض کروں اور آپ کی خدمت سے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ ختمی مرتبت کے ہاں پہلے مرحلے میں جناب طیب کی ولادت ہوئی، لیکن یہ مشیت پروردگار تھی کہ کچھ دنوں کے بعد جناب طیب کی وفات ہو گئی، اور جب جناب طیب کی وفات ہوئی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پیغمبر گرامی اسلام کے ہاں طاہر کی ولادت ہوئی، لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جناب طاہر کی بھی وفات ہوگی، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نے ختمی مرتبت کو تیسرا بیٹا عطا کیا جن کا نام قاسم ہے، جن کی نسبت سے ختمی مرتبت کی کنیت اور آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت ہوئی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، اور جب پیغام مسلسل تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ پیغمبر کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے اور تینوں کی وفات ہو گئی، خصوصاً تیسرے بیٹی کی وفات کے بعد پیغمبر اپنے گھر میں دکھی ہیں، رنجور ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں۔ اس سے پہلے سال ہاں سال پیغمبر کا یہ معمول رہا، آپ کا یہ انداز رہا، آپ کی روش اور سنت رہی، آپ کا یہ طریقہ رہا کہ پیغمبر گرامی اسلام طلوع آفتاب کے ساتھ مکہ میں اپنے گھر سے باہر جاتے اور پھر مختلف مقامات کو منتخب کرتے، اکثر مسجد الحرام میں تشریف لے جاتے، اس کے علاوہ دوسرے مقامات کا بھی انتخاب کرتے، مختلف بازاروں میں کھڑے ہو جاتے، مختلف چوکوں میں، چوراہوں میں، مختلف محلوں میں جاتے، خصوصاً جب کوئی دوسرے شہروں سے قافلے آتے، حج کے موسم میں پیغمبر کی فعالیت اور زیادہ بڑھ جاتی، اور پیغمبر صبح سے لے کر شام تک دن کھانے کے لیے گھر تشریف نہیں لے کے آتے تھے، صبح جاتے تھے طلوع آفتاب کے ساتھ، اور ہنگام غروب مغرب سے کچھ پہلے پیغمبر گھر کی طرف واپس آیا کرتے تھے۔ یہ کئی سال پہ ہم مسلسل آقا کا معمول رہا، کبھی اس میں ناغہ نہیں ہوا، لیکن جب آپ کے تیسرے فرزند کی وفات ہوئی تو پیغمبر گرامی اسلام خلاف معمول آج اپنے گھر سے نہیں گئے، اور گھر سے جانے کے بعد گھر کے اندر حضرت تشریف فرما ہے، یہاں تک کہ آپ کے تیسرے بیٹے کی وفات کی خبر پورے مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل گئی، اور کفار قریش مشرکین مکہ شادیانے بجا رہے ہیں، ان کے گھروں سے گانے باجے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں میں سے ایک بدترین دشمن جس کا نام عاص بن وائل ہے، عمرو بن عاص کا باپ عاص بن وائل، جب اسے یہ خبر پہنچی
کہ پیغمبر گرامی اسلام کے تیسرے بیٹے کی بھی وفات ہو چکے، تو یہ سارے کام چھوڑ کر اپنی مصروفیات کو ترک کر کے پیغمبر گرامی اسلام کے گھر کے باہر گلی میں آ کر رک گیا کہ جیسے ہی پیغمبر کا سامنا ہو یہ مذاق اڑائے گا، توہین کرے گا، دل آزاری کرے گا، دشنام تراسی کرے گا۔ یہ مسلسل صبح کے وقت سے کھڑا ہے، لیکن سارا دن کھڑے ہونے کے باوجود پیغمبر گرامی اسلام گھر سے باہر تشریف نہ لائے، یہاں تک کہ ہنگام غروب نماز مغرب سے کچھ پہلے پیغمبر اکرام اسلام کے گھر کا در کھلا۔ پیغمبر سارا دن گھر میں بیٹھے رہے، کیوں؟ ایک تو خود دکھی تھے، رنجور تھے، سوگوار تھے، عزادار تھے، بالخصوص اپنی زوجہ جناب خدیجہ کو تسلی دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، چونکہ ماں ہیں، رقیق القلب ہیں، حساس ہیں، نرم دل ہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے پیغمبر گھر پہ رکے رہے۔ وہ ہنگام غروب کسی مقصد کی ادائیگی کے لیے جیسے ہی پیغمبر اسلام گھر سے باہر نکلے، آپ کے گھر کا دروازہ کھلا اور آپ کے قدم باہر گلی میں آئے۔ آس بن وائل جو صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، جیسے ہی پیغمبر کے چہرے پر نگاہ پڑی، یہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، قہقے لگاتا ہوا آگے بڑھا اور نعوذ باللہ اس نے جسارت کرنا شروع کی، اے محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، جس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے تھوڑا ہی وقت گزرنے کے بعد، تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے بے نام و نشان جاؤ گے، بے نسل جاؤ گے، مقطوع النسل جاؤ گے، تمہارا مقصد آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارے مشن کو مکمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہمارے خداؤں کی مخالفت کا سلسلہ تمہاری موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ختمی مرتبت۔ آج تک دشمن کے بڑے سے بڑے وار کو برداشت کیا، تحمل کیا، کبھی بھی جبین رسالت ماں پر شکن نہ آئی، یہاں تک کہ ابو جہل اور ابو لہب کے اکسانے پر عبداللہ بن زبعری نے حالت نماز میں آپ کے اوپر کثافت پھینک دی، اوجری پھینک دی، خون مل دیا چہرے پر، اس کے باوجود ختمی مرتبت آپ نے تحمل کیا، تشفی یعنی پریشان نہیں ہوئے، برداشت سے کام لیا۔ لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ختمی مرتبہ جب پہلے سے دکھی ہیں، سوگوار ہیں، رنجور ہیں، عزادار ہیں، اس حساس ترین مرحلے نے جب دشمن نے اپنی زبان کا زخم لگایا، قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور اسی کیفیت میں پیغمبر گرامی اسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہیں۔ ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے، زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مختصر ترین فاصلے زمانی طے ہونے کے ساتھ جبرائیل امین کا نزول ہوا، آئے، بارگاہ رسالت میں سلام کیا، اور سلام کے بعد یہ عرض کیا کہ اے اللہ، یہ فرما رہے میرے حبیب دکھی نہ ہو، رنجور نہ ہو، سوگوار نہ ہو، پروردگار یہ فرما رہے کہ وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ جیسے ہی ختمی مرتبت نے یہ نوید سنی، صبح و مساء، شام و سحر، لیل و نہار، مسلسل جیسے جیسے وقت گزر رہے، پیغمبر کی انتظار کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت میں یہ استفسار کیا، خدا سبحان جس عطا کا مجھ محمد مصطفیٰ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو خدا حکیم نے فرمایا، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے خود چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ گویا دوسرے لفظوں میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ، یہ قرآن کی آیتیں نہیں کہ جو آپ کا طواف کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں نازل ہو جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں نازل ہو جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں آ جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں آ جائیں۔ میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے خود آپ کو چل کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ آخر راز معراج کیا ہے، فلسفہ معراج کیا ہے، حکمت معراج کیا ہے؟ کیوں خدا سبحان نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اس انتہائی بلندی پر بلایا جس کے بعد پھر کوئی بلندی لائق تصور نہیں ہے؟ کس لیے بلایا؟ کیا ہم شاعروں سے پوچھیں کس لیے بلایا اور وہ تفسیر کریں کہ ایک شب عرش پر محبوب کو بلوا ہی لیا؟ یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا، نہ پروردگار کے ہاں ہجر و فراق کا تصور نہیں ہے، اللہ کے ہاں کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ کے ہاں احساسات نہیں ہیں، اللہ کے ہاں جذبات نہیں ہیں، اللہ کے ہاں قرب و بود کا تصور نہیں پایا جاتا، اللہ کے ہاں دوری اور نزدیکی کا تصور نہیں پایا جاتا کہ ہم کہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا۔ یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا۔ کون بتائے؟ شاعر بتائے یا کسی ملا سے پوچھیں؟ ملا جمعہ کے خطبوں میں معراج کے واقعات بیان کرتا ہے، عید کے خطبوں میں معراج کے واقعات کو بیان کرتا ہے کہ شب معراج یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، داستانیں گھڑی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اتنی باتیں نہیں ہوئی جتنی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن تعجب یہ ہے کہ جو پیغمبر گرامی اسلام نے
آپ سے پروردگار نے کہا یا آپ نے ان سے کہا اس کو کوئی بیان نہیں کرتا، جو نہیں کہا گیا اسے سب بیان کرتے ہیں۔ آخر راز معراج کیا ہے، روح معراج کیا ہے، حکمت معراج کیا ہے، کیوں بلایا؟ کون سی ایسی بات ہے جو اللہ زمین پر ہوتے ہوئے پیغمبر سے نہیں کہہ سکتا؟ کون سی ایسی امانت ہے کہ زمین پر ہوتے ہوئے اللہ وہ امانت ختمی مرتبت کو منتقل نہیں کر سکتا؟ کون بتائے کہ راز معراج کیا ہے؟ اس راز سے خود اللہ کے سب سے بڑے راز نے پردہ اٹھایا۔ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی تخلیق کے راز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، وکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، اور جب اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا تو میرا نور اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی بندگی میں، خدا کے ساتھ راز و نیاز میں، حمد خدا میں، ذکر خدا میں، تمجید و تحلیل پروردگار میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ میرا نور اللہ کی تسبیح میں پیہم مسلسل مشغول رہا۔ اور پھر ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، فاضاءت، تو وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ یہ مرحلہ طے کروں، بس 2 جملے عرض کروں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن کم سے کم نتیجہ مل جائے۔ فَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّد لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلْهَامًا، تو اللہ نے پہلے مرحلے میں میرا نور جو اللہ کی تسبیح کرتا رہا، اللہ کی بندگی میں، راز و نیاز میں مصروف رہا، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا۔ اور پھر جب میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے میرے رسول اس درخت سے کھا لیجئے۔ فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا۔ تو اس طرح سے ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا۔ فوضعتنی، میں دنیا میں آ گئی۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور، یہ شرف، یہ تمہید ہے جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے، اور اس شرف میں کائنات کا کوئی بھی دوسرا انسان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ سہیم اور شریک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود پیغمبر گرامی اسلام، یہاں تک کہ خود علی ابن ابی طالب جناب سیدہ کے ساتھ اس شرف میں شامل نہیں ہے۔ نور مصطفیٰ ہو یا نور مرتضیٰ ہو، اللہ نے علی کے نور کو بھی، نبی کے نور کو بھی انبیاء کے صلب سے گزارا ہے۔ نور علی کو، نور نبی کو جناب آدم کے صلب سے اس طرح سے یہ سفر شروع ہوا اور جناب حضرت عبد المطلب تک پہنچایا، اور وہاں سے یہ نور الگ ہوا، نور ایک حصہ منتقل ہوا جناب حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے صلب کی طرف، دوسرا ابو طالب عمران کے صلب کی طرف، اور وہاں سے پھر یہ دونوں نور اس کائنات میں ظاہر ہوئے۔ لیکن نور فاطمہ زہرا، کیا اللہ نے نور سیدہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے۔ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارے، نہ، نبی کے صلب سے نہیں گزارا، اس درخت میں منتقل کیا۔ تو پھر پروردگار جبکہ جنت کے کھانے جبرائیل کے ذریعے سے بھیج رہا ہے، جنت کے لباس جبرائیل کے ذریعے سے بھیج رہا ہے، قرآن کی آیات جبرائیل کے ذریعے سے بھیج رہا ہے، تو یہ سیب بہشتی جس میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اس سیب بہشتی کو بھی پروردگار جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دے۔ لیکن اللہ کی غیرت نے گوارا نہ فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اسے سید الملائکہ جبرائیل کا ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے مس کر سکے، نہ، خود پیغمبر کو بلایا ہے، خود پیغمبر کو بلایا۔ یہ شرف ہے جناب، اور باقی پہلو میں چھوڑ رہا ہوں، یہاں تک کہ اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو بھیجنے کے لیے اہتمام کیا اور خود ختمی مرتبت کو بلایا، اور جب یہ نور منتقل ہوا، سیدہ فرماتی ہیں فوضعتنی، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا۔ نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک دن مولا متقیان علی ابن ابی طالب بیت الشرف میں داخل ہوئے، ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں حقیقت فاطمہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ مولا متقیان نے جناب سیدہ سے فرمایا، اے فاطمہ زہرا، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ آ کر میرے پاس بیٹھیں تاکہ میں آپ کو کائنات کے اسرار، رموز، علوم، معارف بتاؤں۔ جناب سیدہ یہ سن کر اپنے مقام سے اٹھی اور مولا متقیان
بیان کی طرف آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہا مولا متقیان آپ میرے امام ہیں، شوہر ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا، آپ جو بھی فاطمہ کو سنانا چاہیں گے فاطمہ سننے کے لیے تیار ہے، لیکن علی اگر آپ فاطمہ کو اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے۔ یہ نور سیدہ زہرا، اللہ نے جب اس نور کو زمین پر اتارا، ادھر جناب سیدہ زہرا کے نور کو بھیجا، ادھر پروردگار نے وہ قصیدہ اور ترانہ خود اپنی زبان سے جاری فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس ایک آیت کے لیے، صرف ایک جملے کے لیے ساری تمہید ناگزیر تھی اپنے بانی مجلس کی خواہش کے احترام میں، اس لیے آپ کو زحمت دی۔ ادھر فاطمہ زہرا کے نور کو بھیجا، کسی انسان میں یہ لیاقت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے کہ وہ جناب سیدہ کے مقام کو بیان کر سکے، آپ کے شرف کو بیان کر سکے۔ حتیٰ یہ جو آپ درود بھیجتے ہیں بار بار، جس کا اجر و ثواب بے انتہا ہے، یہ درود کیا ہے؟ سب سے پہلے پروردگار نے ہمیں امر کیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ صلوات جسے آپ فارسی زبان میں درود کہتے ہیں، عربی زبان میں صلوات، اور پھر کہا گیا مومنین سے، یہ عبادت خاص ہے مومنین کے لیے، کوئی بے ایمان اس عبادت میں شامل نہ ہو۔ خدا نے مومنین کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، تم بھی درود بھیجو، اور مومنین درود بھیجیں۔ تو مومن کیسے درود بھیجتے ہیں؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے اس طرح سے درود پڑھنا شروع کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی تو فرمایا، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، خبردار مجھ پر دم کٹی درود نہ بھیجو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ بتائیں پھر کیسے درود بھیجیں آپ پر؟ تو کہا اس طرح سے درود بھیجو کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس درود کا معنی کیجئے کہ جو ہمیں خدا نے حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، ان کی اہل بیت پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ بھی ان پر درود بھیجیں، آپ بھی ان پر صلوات بھیجیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی، خدا ہم سے کہتا ہے، ہم خدا سے کہتے ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم درود بھیجو، اور ہم خدا سے کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ اللہم یعنی اے ہمارے رب، صلی، تو بھیج۔ خدا ہم سے کہتے تم بھیجو، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ عجیب ہے۔ خدا فرماتے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم محمد و آل محمد پر درود بھیجو، تو ہمیں درود بھیجنا چاہیے۔ تو کیسے درود بھیج رہے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے الہ، ہمارے معبود، اللہم صلی علی، تو درود بھیج۔ یہ درود کیا ہے؟ عام طور پر درود، صلوات لفظ عربی کا اور فارسی میں درود مانا کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ لغت کی سب سے پہلی کتاب، عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری جو خلیل بن احمد فراہیدی، جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، صلوات کا مطلب کیا بیان کیا ہے؟ خلیل بن احمد نے کیا بیان کیا ہے؟ مفردات راغب میں صلوات کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس لیے جملہ عرض کروں کہ عام طور پر اس معنی کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ صلوات کا مطلب فارسی میں درود ہے، تو مطلب کیا ہے؟ درود کا مطلب کیا ہے؟ صلوات کا مطلب کیا ہے؟ ان دونوں نے جو لغت کی جامع ترین کتابیں، جو صلوات کا مطلب لکھا ہے ثنا، یعنی تعریف، تو خدا ہم سے کہتے کہ تم محمد و آل محمد کی ثنا بیان کرو، ان کی تعریف بیان کرو۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے۔ پہلے ان کی ثنا بیان کرو، پہلے ان کی توصیف کرو، پھر ان کے سامنے اس طرح سے تسلیم ہو جاؤ جس طرح سے تسلیم ہو جانے کا حق ہے۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں اللہم صلی علی، خدا ہم سے کہتے ہیں تم ثنا کرو، اور خدا نے خود پیغمبر نے سکھایا کہ یوں ثنا کرو، کہ کیوں پیغمبر نے یوں فرمایا ہے کہ تم یوں کہو کہ اے ہمارے الہ، اے ہمارے معبود، تم محمد و آل محمد کی ثنا بیان کرو، اس لیے کہ یہ حیطہ ادراک بشر سے ماورا ہے۔ بشر کے لیے مقدور نہیں کہ وہ محمد و آل محمد کی ثنا بیان کر سکے۔ ثنا کے لیے ماہیت و حقیقت سے جانکاری شرط ہے، اور پوری کائنات میں کوئی نبی و غیر نبی خلق نہیں ہوا کہ جو محمد و آل محمد کی ماہیت اور حقیقت کو بیان کر سکے۔
ان کی حقیقت کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، اور اللہ کی ماہیت و حقیقت کو یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا آپ کی اہل بیت جانتے ہیں۔ یہ علی ہیں جو کن ہے ذات حق تعالی کے عارف ہیں۔ تو ادھر جناب سیدہ کے نور کو بھیجا اور ادھر پروردگار نے خود آپ کی توصیف بیان کی، کیونکہ کسی بشر کے لیے مقدور نہیں تھا کہ وہ مقام سیدہ سے متعلق لب کشائی کر سکے، اس لیے بھیجا، ساتھ خود تعارف کیا، ادھر نور فاطمہ کو اتارا، ساتھ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ طالب علم ہوں، بات بڑھا دیتا ہوں، مولا متقیان بھی فرماتے کہ علم ایک نقطہ تھا جاہلوں نے پھیلا دیا، اس لیے کہ جاہل جب بات کو پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اسے بات پہنچائی نہیں جاتی اور ادھر ادھر نکل جاتا ہے، تو اس لیے بات پھیل جاتی ہے اور ناگزیر ہے، میرے پاس دوسرا راستہ نہیں بچتا۔ یہ تمہید لیکن یہ کل کے لیے بھی ہمیں کام آئے گی۔ سو اسی جملے پر، اسی کے لیے میں نے ساری زحمت دی، ادھر سیدہ کو بھیجا، ادھر آنے کا قصیدہ بیان کیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ باقی جزیات وہ بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نہ یہ موضوع کا حصہ ہے، لیکن اس آیت میں سورہ کوثر کی پہلی آیت میں پروردگار نے 4 ہستیوں کا تعارف پیش کیا۔ پہلے اپنا تعارف پیش کیا جو معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، پھر معطا جس کو عطا کیا جا رہا ہے، ختمی مرتبت اعطینا کا آپ کا تعارف پیش ہو رہا ہے، تیسرے مرحلے میں اس عطا کی طرف اشارہ ہے جو پیغمبر کو بھیجی جا رہی ہے، یعنی کوثر، اور چوتھے مرحلے میں اسی آیت میں اللہ نے، دیکھیے قرآن کا اعجاز ہے، اس مختصر آیت میں اللہ نے 4 ہستیوں کا تعارف پیش کیا، اپنا، اپنے حبیب کا، ذات سیدہ کا، اور ایک چوتھی شخصیت ہے، کون؟ مادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ ورنہ پروردگار یوں بھی کہہ سکتا تھا انی اعطیتک الکوثر، اے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، لیکن کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ وہ وحدہ لا شریک خدا جسے میں کہنا چاہیے، تاکہ ہم جیسا کوئی حق تعالیٰ کی وحدانیت میں تذبذب و تشکیک کا شکار نہ ہو جائے، تو پھر ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ در حالی کہ اللہ نے قرآن میں کبھی خود کے لیے میں کہا، کبھی ہم کہا، تو سوال ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھی جذبات و احساسات میں کبھی خود کو میں کہہ دے، کبھی ہم کہہ دے، نہ، خدا حکیم ہے، خالق عقل ہے، جب میں کہتا ہے تب حکمت ہے، جب ہم کہتا ہے تب حکمت ہے۔ اللہ جب کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے تب میں کہتا ہے، اللہ جب کسی کام کو وسیلے کے ذریعے انجام دے تب ہم کہتا ہے۔ سورہ کوثر میں خدا انی اعطیتک الکوثر کہہ سکتا تھا، لیکن نہ، کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ہم نے یعنی اللہ نے عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو رحل نبوت تک اتارنے کے لیے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو سوال کسے وسیلہ منتخب کیا؟ جب کلام فاطمی کے تناظر میں کوئی نبی وسیلہ نہیں بن پا رہا، کوئی ملک اور فرشتہ وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر کسے وسیلہ بنایا؟ تنہا ایک ذات ہے ساری کائنات میں جسے اللہ نے انتقال نور فاطمہ کے لیے وسیلہ منتخب کیا، اور اس ہستی کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ تو سوال کہ جب اللہ نے کسی نبی کو وسیلہ منتخب نہیں کیا اور کسی نبی کے صلب سے نور فاطمہ زہرا کو نہیں گزارا، اور وہ سیب بہشتی بھیجنے کے لیے کسی ملک کو وسیلہ منتخب نہ کیا، تو پھر جناب خدیجہ میں کیا خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس باعظمت بیوی کو وسیلہ بنایا؟ تو یہ شرف اسی نام سے آیا ہے، خدیج یا خدیجہ۔ جا کے لغت میں دیکھیں، اس جنین کو کہا جاتا ہے جس نے بطن مادر میں 4 مہینے 10 دن مکمل کیے ہوں اور پھر ولادت ہو جائے۔ اگر بچہ ہے تو خدیج کہلائے گا، بچی ہے
تو خدیجہ کہلائے گی. جناب خدیجہ کا نام گرامی اسی وجہ سے خدیجہ رکھا گیا. راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے اور اب وہ شے خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اب اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلتی, پروردگار نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے. اور صرف سیدہ بطول نہیں ہے, صرف فاطمہ زہرا بطول نہیں ہے, اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ کو بھی بطول بنا کر بھیجا. یہ شرف ہے جناب خدیجہ کا. یہاں تک کہ ابن حشام جنہوں نے سیرت کی سب سے پہلی کتاب لکھی ہے, جن کی وفات 151 ہجری میں ہوئی, ہمارے پاس سیرت کی سب سے معروف اور معتبر کتاب اور پہلی کتاب جو سیرت نبی پر لکھی گئی ابن حشام نے لکھی ہے, ابن اسحاق نے بھی, اور آگے اس کو بڑھایا 151 ہجری میں. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, یہیں سے آگے بڑھ جائیں گے کل کی گفتگو میں. تو لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام پیہم مسلسل بغیر وقفے کے 40 دن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کرتے رہے, اور پیغمبر کے پیچھے 2 اور شخصیتیں بھی مسلسل 40 دن نماز پڑھتی رہیں, اور ایک بوڑھا مجاہد ان تینوں کے گرد چکر لگاتا رہتا تھا تاکہ کوئی مشرک ان تینوں میں سے بالخصوص ختمی مرتبت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. اس بوڑھے مجاہد کا نام تھا ابو طالب عمران, اور پیغمبر کے پیچھے, پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والی 2 شخصیتوں میں سے ایک علی اور دوسری شخصیت کا نام جناب خدیجہ تھا. یہ ابن حشام نے بھی لکھا, ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے, اور شمس الدین ذہبی نے لکھا, ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے, ابن اسیر نے لکھا ہے, ابن اسیر نے الکامل میں لکھا ہے, باقی مورخین نے لکھا, سب نے لکھا. شاید متوجہ نہیں تھے کہ کیا لکھ رہے ہیں, متوجہ ہو جاتے تو کبھی نہ لکھتے. اس لیے کہ پیغمبر 40 دن نماز پڑھے, کیا جائے تعجب ہے. علی مسلسل 40 دن نماز پڑھے, اس میں تعجب کی کیا بات ہے. لیکن ایک خاتون کس طرح سے مسلسل 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتا چلا کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا. بس میرے عزیزوں, میں نے زیادہ زحمت سماعت دی اور کل یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. یہ خدیجہ سلام اللہ علیہا, یہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی, یہ لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے اتنا مال اسلام پر قربان کیا کہ اگر اس تمام مال کو سونے کے سکوں میں ڈھالا جائے, تو اس کو جمع کیا جائے ایک جگہ پر, اکٹھا کیا جائے, تو ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر جائے جس کے پیچھے ایک بڑا لشکر چھپ جائے اور دوسری سمت میں موجود افراد کو نظر نہ آئے. یہ خدیجہ جس کا سارا مال اسلام پر قربان ہو گیا, 3 سال مسلسل شعب ابی طالب میں بھوکی اور پیاسی درختوں کی جڑیں چوس رہی ہیں, درختوں کے پتے کھا رہی ہیں, اور آخری 3 دن کیسے گزرے؟ صرف کربلا میں جناب سکینہ پانی کا جام لے کر نہیں جا رہی تھی علی اصغر کے لیے, نہ, کربلا سے پہلے, کربلا تو شعب ابی طالب سے شروع ہوئی. میں نے پڑھا جناب سیدہ زہرا 3 دن مسلسل پانی کا جام لیے, کبھی ایک کے پاس جاتی ہیں, کبھی دوسری کے پاس, کہ اے کاش 2 گھونٹ پانی مل جائیں, میری ماں بیمار ہے, میری ماں پیاسی ہے, اور پانی نہ ملا. خدیجہ پیاسی دنیا سے رخصت ہوئی, جن کا سارا مال اسلام پر قربان ہو گیا,
جن کے ٹکڑوں پر پلنے والے دنیا کے لیے غنی بن گئے، یہ خدیجہ دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہہ رہی ہیں؟ پیغمبر اسلام سے عرض کر رہی ہیں میری دو خواہشیں، بس جناب ذاکر تشریف فرمائے، میں 2 جملے عرض کروں، باقی آپ تفصیلی مطالب سنیں گے۔ 2 خواہشیں، ایک خواہش تو یہ کہ میرے بعد کوشش کیجئے گا کبھی میری بیٹی فاطمہ زہرا کی آنکھ میں آنسو نہ ہے، اور دوسری خواہش بتانا چاہ رہی ہیں لیکن نہیں بتا پائیں، اتنی خوددار ہیں جناب خدیجہ، یہاں تک کہ جب نہ کہہ سکیں تو عرض کیا آقا میری یہ دوسری خواہش آپ سے میری بیٹی فاطمہ زہرا بیان کرے گی۔ وہ کیا خواہش تھی؟ اپنا سارا مال 80,000 اونٹ بیک وقت دنیا میں جو گردش کرتے تھے بی بی کے تجارتی قافلے لے کر، کیا مانگ رہی ہیں؟ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہیں بابا سے کہیے گا کہ مجھے اپنی ابا میں کفن دے دیں۔ ایک یہ خواہش تھی، دوسری خواہش یا رسول اللہ کوشش کیجئے گا میرے بعد کبھی میری بیٹی فاطمہ کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ سنیں گے، میں بس اشارہ کروں گا، تفصیلی مسائل کل پڑھے جائیں گے، اور مجھ سے خواہش کی گئی میں اس خط کا ذکر کروں، وہ بھی کل بیان کروں گا، لیکن بس ایک جملہ عرض کروں۔ جب پیغمبر نے سنا جناب خدیجہ کا یہ جملہ رو پڑے، جناب خدیجہ نے سبب پوچھا، پیغمبر سے بتایا نہیں گیا، اور اپنی 2 انگلیاں کھول دیں۔ کیا دیکھا؟ ایک دروازہ ہے اور کچھ افراد لکڑیاں اٹھائے، تلواریں اٹھائے، ڈنڈے اٹھائے، آگ کا سامان اٹھائے اس دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر باقی مراحل جب دیکھے، تڑپ کر پوچھا یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ کس کا دروازہ ہے؟ یہ کسی اتنی بے رحمی سے مارا جا رہا ہے؟ فرمایا اے خدیجہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا دروازہ۔ بس ایک جملہ تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ دق الباب ہوا، دروازے پر سیدہ، پہلے مولا متقیان اٹھے، لیکن اس سے پہلے کہ مولا متقیان دروازہ کھولتے جناب سیدہ آگے بڑھی، عرض کیا امیر المومنین آپ فاتح خیبر ہیں، فاتح بدر و احد ہیں، زندگی میں بڑی بڑی جنگیں لڑی، اجازت دیجئے آج مدینے کا محاذ آپ کی کنیز فاطمہ زہرا لڑے گی۔ کہ جب تک میرے بابا زندہ تھے کبھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے، اور اے علی آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ فرمایا جیسے میرے نبی کی بیٹی مناسب سمجھتی۔ بس ایک جملہ تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ اب جو دروازے کی طرف بڑھی تو کیا آواز آئی؟ کہ فاطمہ جلدی سے دروازہ کھولیں ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ فرمایا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں فاطمہ زہرا رہتی ہے؟ تو طرف مقابل نے جواب دیا وہ ان رہتی ہے تو رہتی رہے، اگر اگلے مرحلے میں علی کو نہ بھیجا گیا ہم آگ لگائیں گے۔ فرمایا میری زندگی میں کبھی علی کو تم اس طرح سے دستگیر کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، یہاں تک کہ کسی کے اشارے سے قنفذ آگے بڑھا، در فاطمہ کو آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے ملتان کے شرفاء، کیا یہ دروازہ زمین پر گرا تھا؟ اے کاش زمین پر گر گیا ہوتا، لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور دروازے کی کیل میری جدہ طاہرہ کے جسد میں پیوست ہو گئی۔ دروازہ گرا اور 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے آگے بڑھے، اور رونتے ہوئے آگے بڑھے کہاں جا رہے ہیں؟ علی کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سیدہ کی آواز بلند ہوئی فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا۔ آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، یہاں تک کہ
میں نے پڑھا کتابوں میں، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، باقی مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، سید عبد الزہران نے الہجوم علی بیت فاطمہ میں لکھا، کہا یہاں تک کہ وہ شخص مولا متقیان سے بہت قریب پہنچ گیا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح سے آپ کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالے، لیکن ایسے میں نہیں معلوم کیا ہوا کہ نبی زادی اس دروازے کے نیچے سے اٹھی، فضا کا سہارا لیا، چلتے ہوئے آگے بڑھی، آگے بڑھ کر علی اور اس شخص کے درمیان کھڑی ہو گئی، اور جب فاطمہ زہرا پہنچی فرمایا میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ سنیں گے ایک مرتبہ اس شخص نے کیا کہا، اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی، قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا فاطمہ زہرا کے رخسار پر مارا